بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک سرنڈر یور سیلف ان دا فرنٹ آف یونیورسل پرنسپلز، یعنی اپنے آپ کو آپ ان افاقی اصولوں کے سامنے سرنڈر کر دیں جو اللہ پاک نے افاقی اصول اس کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں۔ کوئی بھی پروفیشنل ہو، کوئی انٹرپرینیور ہو، کسی نے کوئی سٹارٹ اپ لینا ہو، کوئی نیشن نے بلٹ ہونا ہو، کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی بزنس لیڈر، کوئی انڈیویجول لیڈر، کوئی فیملی لیڈر خود کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان یونیورسل پرنسپلز کے راستے سے خود کو ڈیولپ کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے جو افاقی اصول بنائے ہیں ان افاقی اصولوں کو وائلیٹ کر کے کوئی انڈیویجول، کوئی فیملی، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی نیشن، کوئی کنٹری خود کو گرو کر سکے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو بنیادی جو یونیورسل پرنسپلز ہیں انہی کو لے کے آپ وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ ہم مثال لیں گے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں۔ بیسیکلی آپ نے اپنی پوری زندگی ان یونیورسل پرنسپلز جو افاقی اصول تھے ان کا عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ افاقی اصول اگر انسان بنی نوع انسان اپنی زندگی میں لائے تو انسانیت کا درد کم ہو سکتا ہے، دنیا میں اندھیرے کم ہو سکتے ہیں، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، بیسیکلی ہر شخص ہم میں سے کامیابی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، ہر کنٹری چاہتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر مقام ہو، ہر قوم خود کو ڈیولپ ہونا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیسیکلی ہم میں سے میجورٹی لوگ ان یونیورسل پرنسپلز کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر شعور رکھتے ہیں تو ان کو ٹرانسفارم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے چیلنجز اپرچونٹیز کا شیپ نہیں لے لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان یونیورسل پرنسپلز کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بیسیکلی ہم اسی اسوہ حسنہ کو فالو کر کے اپنی زندگیوں میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ یہ کائنات یاد رکھیں اللہ پاک نے بنائی ہے، اور بنانے والے نے جو اصول وضع کر دیے ہیں اور اپنے پیغمبروں ان اسپیشلی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ٹرانسفارم کر کے دکھا دیا ہے کہ کس طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ویژن کو لے کے چلے، اور پھر 13 سالہ مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے کیسے بہترین ٹیم لیڈر تیار کیے، اور پھر 27 غزوات مدینہ کی زندگی کے اندر جو سٹیٹ ڈیولپ ہوئی۔ بیسیکلی جو ریاست مدینہ تھی وہ ان افاقی اصولوں کا مجموعہ تھی جو اللہ پاک نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمائے تھے۔ تو جب ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ ممکن ہے نہیں کہ ہم آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ان افاقی اصولوں کو اپنی زندگی میں نہ لائیں اور پھر ہم اپنا کوئی مقام پا لیں۔ آج مسلم امہ جس سطح پہ کھڑی ہوئی ہے، آج جو اکانومی کا حال ہے، آج جو معیشت کے معاملات ہیں، آج جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، آج جو آپ سوشل ویلیوز دیکھ لیں، یہ بیسیکلی ساری چیزیں جہاں پہ ہم ایسا ایسا آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ ہم ان افاقی اصولوں کو فالو کر رہے ہیں جن کو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اگر آج دنیا میں بڑی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا کوئی نام نہیں ہے، ریسرچ کے اندر ہم پیچھے جا رہے ہیں، اکانومی کے اندر ہمارا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، دنیا کے بڑے جو مراکز ہیں اگر ہماری وہاں تک کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں بلیم گیم اور وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکل کے گروتھ مائنڈ سیٹ کو فالو کرنا پڑے گا کہ جب تک ہماری تاریخ بتاتی ہے، جب تک مسلمانوں نے افاقی اصولوں کو فالو کیا تو دنیا پھر سائنس کے میدان ہو، پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، اکانومی ہو، ایون کہ سوشل سیٹ اپ ہو، ہر قسم کے جو اسپیکٹس ہیں ان میں مسلمان لیڈر تھے۔ اور جب ہم نے خود ان افاقی اصولوں کو چھوڑا
تو آج پوری دنیا کے اندر ہمیں اپنے بجٹ چلانے کے لیے بھی مختلف اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری جو راز ہے، جو ساری کہانی کھڑی ہے، وہ ان آفاقی اصولوں کے اندر کھڑی ہے۔ اگر ہم آج بھی ان آفاقی اصولوں کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگیاں، اگر ایک فرد خود کو بدلنا چاہتا ہے، اگر ایک فیملی اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی کمپنی، کوئی کنٹری، کوئی قوم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، تو بھائی راستہ وہی ہے ان آفاقی اصولوں کا۔ ان آفاقی اصولوں کو ہم چھوڑ کے اگر دوسروں کو گرا کے، اپنے دوسروں کو گرا کے ہم آگے بڑھنے اور اپنی منزل پانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو ان آفاقی اصولوں کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ ٹکرے مار لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا سفر لمبا ہوتا جائے گا، آپ کے مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آپ دنیا کے سامنے بیگرز کی طرح جئیں گے۔ اور بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، جو بیگرز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، ان کی کوئی سیلف اسٹیم کی کوئی قدر نہیں کرتا، ان کا کوئی سیلف امیج نہیں ہوتی ہے، ان کی دنیا میں کریڈیبلٹی صرف مانگنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہم نے خود کو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بنانا ہے تو یہ بن سکتا ہے۔ بیسیکلی ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا کو روشنی دکھانے کے لیے پیدا کیا۔ تو بیسیکلی ہم اپنا رول پہچانیں، ہم اپنے آپ کو ان آفاقی اصولوں کے سامنے سرنڈر کریں، ان آفاقی اصولوں کی صورت جو روشنی، جو مینیفیسٹو دیا گیا ہے، اسی کو فالو کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی